ہر وہ انسان جان لے جو اللہ پاک کی خواہش کرتا ہے، اللہ پاک تک رسائی چاہتا ہے۔ اللہ تک صرف ایک ہی سیڑھی جاتی ہے اور اسے سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں، کوئی ہمیں سمجھنے والا ہی نہیں ہے، کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہم خوش ہیں، ہم دکھی ہیں۔ جسے جتنا پیار دیتے ہیں وہ اتنی ہی تکلیف دیتا ہے، جسے جتنی ویلیو دیتے ہیں وہ اتنا ہی ہمارا دل دکھاتا ہے۔ روح کی اداسی ہی نہیں جاتی، میں ہنس ہنس کر تھک جاتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو ایک سوراخ سے دوبارہ ڈنگ نہیں لگ سکتا۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ مرتے ہوئے وجود کی حسرت تمام شد، سانسوں سے لپٹی آخری چاہت تمام شد۔ دستے قضا بڑا ہے میری سمت الوداع، اے اتکاف عشق عبادت تمام شد۔ دعا کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج تم جانتے ہی نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس نے مجھے ایک حرف کی بھی تعلیم دی ہے اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اکثر راستہ سمجھنے تک سفر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ بیٹیاں دشمن کی ہوں تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ کبھی صبر نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، کیونکہ سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے رازداری سے مدد لو، اس لیے کہ ہر شخص جس پر نعمت کی گئی ہے اسے حسد کیا جاتا ہے۔ تمہارے پاؤں جمے ہیں، تم نہ سمجھو گے حیات کیسے گزرتی ہے لڑکھڑاتے ہوئے۔ گھوڑے کے قریب پیچھے سے نہیں جانا چاہیے اور بیل کے قریب سامنے سے نہیں جانا چاہیے، لیکن جاہل کے قریب کسی بھی سمت سے نہیں جانا چاہیے۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو قریب نہیں آنے دیتا، لیکن ہم صدقہ مصیبت آنے کے بعد دیتے ہیں۔ وہ محبت جس کا مقام و مرتبہ اس دنیا کے تمام رشتوں میں پائی جانے والی محبتوں سے عرفہ اور بلند ہے، وہ محبت ماں کی محبت ہوتی ہے۔ والدین اور اساتذہ کا احترام صرف اچھے لوگ ہی کرتے ہیں۔ محبت صرف الفاظ نہیں، رویہ ہوتی ہے۔ تپتے ہوئے صحرا میں ایک ٹھنڈی چھاں ہوتی ہے، تیری ہو یا میری ہو، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ جب رب کریم ساتھ ہے تو پھر مایوسی کس بات کی؟ عبادتوں کی قبولیت محض جھکنے سے مشروط نہیں، بلکہ نیتوں کی بھی پابند ہوتی ہے، اور اگر نیتوں میں ذرا سا بھی کھوٹ ہو تو پھر ساری مشقتیں بیکار جاتی ہیں۔ ماں زندگی کی طریق راہوں میں روشنی کا مینار ہے، اور باپ زمانے کی ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط ترین سہارا ہے۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ جس ڈاکٹر کی فیس ایک مزدور ادا نہیں کر سکتا، وہ ڈاکٹر مسیحا تو کیا انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔
جس گھر میں دین اور نیک ماں ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی راہ کا پتہ دوسروں کو دینا بیوقوفی کی آخری حد ہے۔ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں، خیر سیکھیں شر نہ سیکھیں، بھلائی سیکھیں برائی نہ سیکھیں۔ روز محشر ہم میں سے ہر ایک کو جوابدہ ہونا ہے۔ سوچیں اپنے برے اعمال کا بوجھ تو ہم اٹھا نہیں سکیں گے تو دوسروں کا کیسے اٹھائیں گے؟ کون سیکھا ہے صرف باتوں سے؟ سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ پاک کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ سچائی کی سب سے بڑی نشانی سادگی اور وضاحت ہے۔ جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ ہر تاخیر کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ پاک کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ زندگی مشکل نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کا آنا اور جانا اسے مشکل بنا دیتا ہے۔ بچوں کے نمبر آ جانا، آپ کا خوش شکل ہونا، آپ کا چہرہ اچھا ہونا، آپ کی رنگت گوری ہونا، یہ محض عطائے خداوندی ہے۔ اس کو اپنی ہی تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ اتارتے رہو۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کی تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ سوچتے نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد شاید سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ پاک ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ کوئی جب چپ رہے تو اسے سننے کی کوشش ضرور کرنا۔ اسلام نے عورت کو گھر کا چراغ بنایا ہے، محفل کا نہیں۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، انسان کی قیمت اس کی خوبیاں ہیں۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ یا اللہ پاک تو میری امید نہیں، تو میرا یقین ہے۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے تربیت ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے۔ ظالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، کمزور لوگ اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ مرد ہر بازی دماغ سے کھیلتا ہے، کبھی کبھار کوئی ایک بازی ایسی ہوتی ہے جسے وہ دل سے کھیلتا ہے، اور جس بازی کو وہ دل سے کھیلتا ہے اس پہ مات کبھی نہیں کھاتا، کیونکہ وہ بازی انا کی بازی ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے اس قدر قریب ہو جاؤ
کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ تھینکس فار واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔